أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سورۃ الاعراف آیت نمبر 22 اور 23۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا ہے۔ آدم علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو اس وقت آسمان پر جو واقعات پیش آئے تھے، ان واقعات میں خاص طور پر دو چیزوں کا ذکر ہے۔ ایک رب کی فرما برداری اور توبہ کا، اور دوسرے رب کی نافرمانی اور سرکشی کا، کہ کائنات کے اندر جتنے بھی انسان ہیں، جن ہیں، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اب اس میں دو ہی طرح کے لوگ ہوں گے۔ یا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کریں گے، جب ان سے کوئی غلطی ہوگی تو وہ توبہ کریں گے، یا جو رب کی نافرمانی کرتے رہیں گے اور رب کی نافرمانی کرتے کرتے وہ اپنی اس گناہ پر، اس سرکشی پر وہ اصرار بھی کریں گے اور وہ توبہ بھی نہیں کریں گے۔ اپنے گناہوں پر انہیں شرمندگی بھی نہیں ہوگی، وہ حد سے تجاوز کرتے رہ جائیں گے۔ یہ دو طرح کی چیزیں، دو طرح کے واقعات کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اس سے پہلے جب ابلیس کا ذکر کیا تو ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو اس نے انکار کر دیا، اور اس نے یہ کہا کہ انا خیر من خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے۔ مسئلہ یہ نہیں تھا کہ کون کس سے پیدا ہوا ہے، مسئلہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کیا حکم ہے، اللہ نے کس چیز کا حکم دیا ہوا ہے۔ اور جو بھی مخلوق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کا خالق ہے، لہذا تمام مخلوق کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے خالق کی فرما برداری کرے، وہ جس بات کا حکم دے اس پر وہ عمل کریں۔ اور فرشتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ ان کو جس چیز کا حکم دیتا ہے اس میں وہ کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے، جو کہتا ہے، جیسے کہتا ہے ویسے وہ عمل کرتے ہیں۔ تو فرشتوں کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی صفت پیدا کر رکھی ہے کہ وہ نافرمانی کریں گے ہی نہیں، لہذا فرشتوں کی آزمائش کا مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جن لوگوں کو آزمایا جانے والا ہے، یا وہ مخلوق جن کو آزمایا جائے گا، وہ دو ہیں، ایک انسان اور دوسرے جن۔ اور یہی وہ دو مخلوق ہیں جن کو دنیا کی بہت سی ضرورتیں انہیں دی گئی ہیں، کھانے پینے کی ضرورتیں
انسان اور جن کے پاس ہے، فرشتوں کے پاس نہیں ہے۔ میاں بیوی کے جو مسائل ہیں وہ انسان اور جن کے پاس ہے، وہ فرشتوں کے پاس نہیں ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کے بارے میں خاص طور پر فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ حالانکہ ان دونوں کے علاوہ جو مخلوق ہیں ان کا مقصد بھی اللہ کی عبادت کرنا ہے، لیکن خاص طور پر ان دونوں کے بارے میں کہا کہ ان دونوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب یہاں ان دونوں کا ہی امتحان ہوگا کہ ان کے پاس ہر طرح کے اختیارات دے دیے گئے ہیں کہ یہ دونوں اگر نافرمانی کرنا چاہیں اپنے رب کی تو کر سکتے ہیں، اگر فرما برداری کرنا چاہیں اپنے رب کی تو کر سکتے ہیں۔ ان کے پاس دونوں چیزوں کا اختیار دے رکھا ہے، لہٰذا یہ دیکھنا ہے کہ یہ اپنے اختیار سے اپنے چوائس سے یہ فرما برداری کرتے ہیں یا نافرمانی کرتے ہیں، اور ان کے اختیار سے وہ راستہ اپنانے پر انہیں بدلہ ملے گا۔ اگر یہ اپنے اختیار سے فرما برداری والا راستہ اپناتے ہیں تو جنت ملے گی، نافرمانی کا راستہ اپناتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ یہی دو واقعات، دو قسم کے واقعات یہاں پر بھی تین مخلوق ہیں آسمان پر۔ اللہ نے جب فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، یہ حکم تھا۔ یہ حکم کن کن لوگوں کے لیے تھا؟ یہ حکم فرشتوں کے لیے اور ابلیس کے لیے تھا۔ کس کے لیے حکم تھا؟ کس کے لیے سجدہ کرو؟ انسان کو، آدم علیہ السلام کو۔ وہاں پر تین مخلوق ہیں، ایک وہ جو نور سے پیدا ہوئی ہیں، دوسرے وہ جو نار سے پیدا ہوئی ہیں، اور تیسرے وہ جو مٹی سے پیدا ہوئی ہے۔ نور سے پیدا ہونے والی مخلوق بھی یہ کہہ سکتی تھی کہ ہم تو نور سے پیدا ہوئے ہیں، یہ تو مٹی سے ہے، نور تو مٹی سے بہتر ہے۔ لیکن وہاں نوری مخلوق نے، فرشتوں نے ایسا نہیں کہا کہ تو نے ہمیں نور سے پیدا کیا ہے، اسے مٹی سے پیدا کیا، بھلا ہم اس کے سامنے سجدہ کیوں کریں؟ ہم تو افضل ہیں اس سے، ہم بہتر ہیں اس سے۔ فرشتوں نے سیدھے اللہ کی فرما برداری کی اور سجدہ کر لیا، کیونکہ فرشتوں کے اندر ایسی صفت اللہ نے پیدا فرمائی ہے کہ وہ نافرمانی کرتے ہی نہیں ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، وہ کبھی بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ تو انہوں نے تو فرما برداری کر لی، انہوں نے سجدہ کیا۔ اب جو شیطان ہیں ان کے پاس دونوں اختیار ہیں، اللہ نے ان کو اختیار دے رکھا ہے، ان کے پاس وہ قوت دے رکھی ہے کہ وہ فرما برداری بھی کرے یا نافرمانی بھی کرے۔ اسی لیے جن جو ہوتے ہیں، یہ جن اصل میں وہی ہیں جن کو ہم شیطان کہتے ہیں، جن کہتے ہیں۔ شیطان اور جن کوئی الگ چیز نہیں ہے، نام الگ ہیں۔ جیسے انسان ہے اور مومن ہے، انسان ہے کافر ہے، جو انسان ہے وہ انسان، جو کافر ہے وہ بھی انسان، جو مومن ہے وہ بھی انسان، سب کی اصل انسان ہے۔ تو ان سب کی اصل جن ہے، سب کی اصل جن ہے۔ اب جن میں جو نافرمان ہے اسی کو ہم شیطان کہتے ہیں، جو سرکش ہوتے ہیں ان کو ہم شیطان کہتے ہیں۔ اسی لیے جو انسان برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس انسان کو شیطان سے تشبیہ دی جاتی ہے، انسان ہو یا شیطان ہو، تو شیطان کہہ دیا جاتا ہے اس کو۔ یعنی وہ انسان برائی کر رہا ہو تب کہتے ہیں، اگر وہی انسان فرما برداری کر رہا ہو، نیک ہو، تو کہتے ہیں فرشتہ نما انسان ہے، یہ تو فرشتہ ہے، یہ تو فرشتہ ہے، مطلب کہ بہت اچھا انسان ہے۔ تو اچھائی سے تشبیہ دی جائے تو فرشتہ کہہ دیتے ہیں،
اور برائی سے تشبیہ دی جائے تو شیطان کہتے ہیں، جن نہیں کہتے کہ تم جن ہو، کیونکہ جن کہنے میں وہ معنی نہیں آتا ہے، وہ معنی نہیں آتا ہے۔ اور بولنے والا جو نفرت سے بولنا چاہتا ہے انسان کو کہ اس کی برائی، سامنے والے کی برائی پر، تو جن کہنے میں وہ نفرت ادا نہیں ہوتی ہے، شیطان کہنے میں ادا ہوتی ہے۔ اور سننے والے کو جب جن کہہ دیا جائے تو وہ اتنا پریشان نہیں ہوگا جتنا شیطان سننے میں پریشان ہوگا، کیونکہ شیطان کا مطلب سرکش، نافرمان، ہٹ دھرم، تکبر کرنے والا، یہ ساری چیزیں اس کے اندر، یہ سارے معنی پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو وہاں پر ابلیس نے جو ابو الجن ہے، اس نے نافرمانی کی، رب کی بات نہیں مانی۔ اب اللہ نے یہ نظام بنایا ہے ان دونوں کے لیے، انسان کے لیے اور ابلیس کے لیے بھی، اور جنوں کے لیے بھی، انسان اور جن دونوں کے لیے نظام بنایا ہے کہ تم دونوں سے غلطیاں ہو سکتی ہیں، تمہارے پاس اختیارات دے رکھے ہیں، کیونکہ دنیا کے بہت سے ایسی مصروفیتیں، ایسے کام ہیں کہ وہ کام فرشتوں کے پاس نہیں ہیں، تمہارے پاس ہیں، جس میں جذبات میں آنا، محبت میں آ جانا، ایک طرفہ ہو جانا، اولاد کا ہونا، بیوی کا ہونا، بچوں کا ہونا، دوستوں کا ہونا، بھائیوں کا ہونا، رشتہ داروں کا ہونا، ایک زبان کا ہونا، ایک شہر کے ہونا، ایک قبیلے کے ہونا، یہ ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو اچھائی اور برائی کی طرف مائل کرتی رہتی ہے۔ کہ انسان کبھی ان چیزوں کی محبت میں برائی کر بیٹھتا ہے، اچھائی کو قبول نہیں کرتا، وہ فلاں انسان میرے قبیلے کا نہیں ہے، یہ انسان میرے قبیلے کا ہے، میں اس کا ساتھ دوں گا چاہے وہ غلطی کیوں نہ ہو۔ تو یہاں انسان سے اور شیطان سے یعنی جن سے آزمائش ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو اختیار جہاں دے رکھا ہے، اس اختیار میں ان کو سہولت بھی دی ہے، انہیں سہولت بھی دی ہے کہ ٹھیک ہے، دنیا میں اتنی مصروفیتیں ہیں اور اتنے جھمیلے ہیں، اولاد کے، بیوی کے، دیگر افراد، دیگر چیزوں کے، پھر یہ دماغ بھی ہے، یہ بھولتا رہتا ہے، یہ رب کی فرما برداری بھی بھول جاتا ہے، اور کبھی نافرمانی میں بھی بھول جاتا ہے، بھول کر بھی نافرمانی کرتا ہے، اور کبھی بھول کر فرما برداری کرنے سے دور ہٹ جاتا ہے۔ جیسے عبادت کرنی ہو، بھول گیا، نہیں کر سکا، اور کبھی نافرمانی سے بچنا ہے، بھول گیا، نافرمانی کر بیٹھا۔ تو یہ بھولنے کی بیماری بھی ان کے پاس موجود ہے، غلطیاں ہونا بھی ان کے پاس موجود ہے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں یہ بتا دیا، یہ چیزیں آپ سے ہوگی، پریشان نہیں ہونا ہے، غلطیاں ہوگی، یہ نہیں سمجھنا ہے کہ بہت برا ہو گیا میرا، میں برباد ہو گیا، نہیں، آپ سے غلطی اگر ہو گئی تو آپ برباد نہیں ہوئے، غلطیاں کرنے والا برباد نہیں ہوتا ہے، غلطیاں کرنے کے بعد آپ کو توبہ کرنے کا راستہ دے دیا گیا ہے۔ جب بھی آپ سے غلطی ہو جائے آپ توبہ کر لو، آپ کامیاب۔ اگر آپ غلطی ہو جانے کے بعد، غلطی ہو گئی، بھول کر ہوئی، غلطی سے ہو گئی، بس وقتی طور کے لیے آپ کے دماغ میں آ گیا، آپ نے وہ کام کر دیا، ٹھیک ہے، اب تو ہوش آیا ہے، اب تو ہوش میں ہیں، اب تو سنبھل گئے، چلے ٹھیک ہے، اب توبہ کر لو، اب اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لو، مغفرت چاہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، خیر الخطائین التوابون، خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں، یعنی غلطی کرنے والوں میں سے اچھے لوگ وہ لوگ ہیں جو رب کے سامنے اپنی غلطی کی توبہ کر لیں۔ تو یہاں پر اس چیز کا اظہار ہوا آسمان پر کہ ابو الجن ابلیس نے جب غلطی کی، رب کی نافرمانی کی تھی، رب نے کہا تھا آدم کو سجدہ کرو، اس نے نہیں کیا، غلطی ہو گئی اس سے۔ اب جب اس سے پوچھا گیا لما خلقت، کہ ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، میں نے جس کو اپنے ہاتھ سے بنایا تھا آدم،
میں نے جب کہا کہ اس کو سجدہ کرو تم نے کیوں نہیں کیا؟ تو اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے ظلم کیا اپنے آپ پر. اس نے وہاں جواب میں تکبر والا جملہ استعمال کیا. قال انا خیر من، میں نے غلطی نہیں کی ہے، میں نے جو غلط کام کیا ہے، جو تیری نافرمانی کی ہے، وہ اپنی مرضی سے اور صحیح سمجھ کر کیا ہے، میں اسی کو صحیح سمجھتا ہوں. کیا ہے وہ صحیح؟ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. تو نے مجھے اس کے سجدے کا حکم دیا ہے، میں کیوں کروں؟ میں اس سے بہتر ہوں. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا. یعنی ابلیس یہ مان رہا ہے کہ مجھے تو نے پیدا کیا ہے. خلقتنی من نار، اپنے رب کو خالق مانتا ہے وہ. ابلیس اپنے رب کو خالق مان رہا ہے. خلقتنی من نار، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے. یعنی ابلیس کا یہ اعتراف ہے کہ اللہ خالق ہے. غلطی اس نے کہاں کیا؟ خالق مالک رازق ماننا اللہ تبارک و تعالیٰ کو، تو یہ انسان تو مانتا ہی ہے، جن بھی مانتے ہیں، مسلمان مانتا ہے، کافر بھی مانتے ہیں. امتحان وہاں ہوتا ہے جہاں رب کی فرما برداری کا معاملہ ہو، رب کی عبادت کا معاملہ ہو. اب جہاں رب کی فرما برداری کرنی تھی، بات ماننی تھی، وہاں اس نے انکار کر دیا اور نہیں ماننے کو صحیح ٹھہرایا. رب کی بات نہ ماننے کو اس نے حق ٹھہرایا. کہا انا خیر من، میں نے جو تیری نافرمانی کی، تیری بات نہیں مانی ہے، میں صحیح ہوں، میں حق پر ہوں. وہ اس طرح سے کہ میں اس سے بہتر ہوں، میں اس کو سجدہ نہیں کرتا. خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، اور نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ میں اس سے افضل ہوں، میں اس سے اچھا ہوں. مسئلہ یہ نہیں تھا کہ اچھا ان میں کون ہے، ان میں اچھا کون ہے، مسئلہ وہ نہیں تھا. جو فرما بردار ہوگا وہ اچھا ہوگا، جو نافرمان ہوگا وہ برا ہوگا، چاہے وہ انسان ہو چاہے جن ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے لیے یہی فارمولہ بنایا ہوا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بہتر وہ انسان ہے جو زیادہ متقی پرہیزگار ہو. تو تقوی، پرہیزگاری، رب کی فرما برداری، یہ ہے اصل معیار. مٹی سے پیدا ہونا، آگ سے پیدا ہونا، چھوٹا ہونا، بڑا ہونا، گورا ہونا، کالا ہونا، عرب ہونا، غیر عرب ہونا، فلاں خاندان سے فلاں قبیلے سے، یہ کوئی معیار نہیں ہے. معیار تقوی ہے. اس نے معیار بنایا تخلیق کو، ظاہری چیز کو، اور یہ عصبیت ہے، یہ عصبیت ہے. اس چیز کو معیار بنا کر اس نے رب کی نافرمانی کر دی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منكم اجمعین. چلو تم یہاں سے بھاگ جاؤ. اللہ چاہتا تو اپنی قدرت سے اس کو وہیں سزا دے سکتا تھا، ختم کر سکتا تھا، نسل ہی ختم ہو جاتی. لیکن اللہ نے قرآن میں فرمایا لیبلوکم ایکم احسن، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. یہ زندگی اور موت، یہ جو نسل ہے انسان اور جنوں کی جو نسل چل رہی ہے کائنات میں، یہ لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ آزمائش کے لیے ہے، یہ ختم کرنے کے لیے نہیں ہے. ورنہ دنیا میں انسانوں میں اتنی برائیاں ہیں کہ وہ انسان رب کے عذاب کے مستحق ہیں، اس بات کے حقدار ہیں کہ ان کو ختم کر دیا جائے. لیکن ختم کر دیا گیا تو حاصل کیا ہوگا؟ پھر انسان کہاں سے آئیں گے؟ جیسے طائف کے بارے میں پہاڑ کے فرشتے آ کر کہتے ہیں، یا وہ مکہ کے بارے میں بعض روایتوں میں
علامہ صفی الرحمن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں وہ مکے والوں کے بارے میں ہے کہ جب پہاڑ کا فرشتہ آ کر پوچھتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں، آپ اجازت دے دیں بس، تو میں ان لوگوں کو اخشبین کے درمیان، دو پہاڑوں کے درمیان پیس کر رکھ دوں گا۔ کہاں ہے وہ اخشبین؟ اخشبین وہ دو پہاڑ، اس میں سے ایک پہاڑ صفا مروہ کا جو علاقہ ہے اس کے دائیں طرف، اور ایک پہاڑ اس کے مخالف سمت میں ہے، آج بھی موجود ہے، اسی کو اخشبین کہتے ہیں۔ اور انہی دو پہاڑ کے درمیان میں پورے مکہ کی آبادی تھی اس زمانے میں۔ پہاڑوں کا فرشتہ آ کر نبی سے پوچھتا ہے، نبی کہتے نہیں، میں نہیں چاہتا کہ یہ ختم ہو جائیں، ہو سکتا ہے ان کی اولاد مسلمان ہوگی۔ اور پھر چند سال گزر گئے، سن 8 ہجری تک پورے مکہ والے مسلمان ہو گئے۔ اب جو لوگ اس کو طائف کا واقعہ سمجھتے ہیں کہ طائف والوں کے بارے میں کہا تھا، تو اس کا بھی حال ہم دیکھ لیں۔ اس کے چند سالوں کے بعد، سن 8 کے بعد سن 9 ہجری میں وہ لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ یعنی ختم کر دینے سے حاصل نہیں تھا، ان کو باقی رکھا گیا ان کی نافرمانی کے باوجود۔ تو ایک زمانہ آیا جب ان کے اندر تبدیلی آئی، وہ مسلمان ہو گئے۔ چند دنوں تک، چند سالوں تک وہ نافرمانی کرتے رہے، یا کم سے کم باپ نافرمانی کرتا رہا، بیٹا مسلمان ہو گیا۔ ابو جہل نے ساری زندگی نبی کی نافرمانی کی، لیکن ان کا بیٹا اکرمہ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ سسٹم، یہ نظام اللہ نے بنایا ہوا ہے دنیا کے اندر، وہ انسانوں کو، جنوں کو ختم کرنے والا نہیں ہے، وہ آہستہ آہستہ ان کی زندگی کو تکمیل تک پہنچائے گا، اور جیسے جیسے اسے منظور ہوگا ویسے ویسے ان کو سزا دے گا، لیکن اجتماعی شکل میں ان کو ختم نہیں کرے گا، ان کی نسلیں باقی رہ جائے گی۔ تو آدم علیہ السلام، یہاں پر ابلیس کو ختم نہیں کر دیا گیا، باقی رکھا گیا، اور اس سے کہا گیا یہاں سے چلے جاؤ۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جہنم منكم اجمعین۔ اب اس کو اس کی کیے کا انجام اور اس کے راستے پر چلنے والوں کا انجام بتا دیا گیا۔ تمہارا انجام، تم تکبر کرتے ہو، میری بات نہیں مانتے، تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور اس راستے پر، اس طرح کے راستے پر جو بھی چلے گا، لمن تبعک منہم، جنوں میں سے، انسانوں میں سے، ان دونوں میں سے جو بھی تمہارے اس راستے پر چلے گا، چاہے وہ ابلیس جو جن ابو الجن ہیں، جنوں میں سے کوئی بھی اس راستے پر چلے یا انسانوں میں سے کوئی اس راستے پر چلے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، میں سب کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ دوسری طرف آدم علیہ السلام ہیں۔ اب ابلیس نے نافرمانی کی، وہ چاہتا تھا کہ اب میں انسان کو بھی اپنے اس راستے پر چلاؤں، اور اس کے لیے اس نے سب سے پہلے انسان پر اپنی آزمائش کا وہ کام کرنا شروع کر دیا، وہ تجربہ کرنا شروع کر دیا۔ آدم علیہ السلام کے پاس وہ جاتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ آدم تو جنت کے اندر ہے اور بڑے عیش و آرام کی زندگی گزار رہے ہیں، میں تو دھتکارا پھٹکارا ہو گیا، اب مجھے تو دنیا میں چلا جانا ہے، جنت تو اب میرے نصیب میں نہیں رہی۔ اب یہ آدم، بھلا یہ کیوں جنت میں رہے، انہیں بھی ہم جنت سے نکالیں گے۔ جنت سے نکالنے کا راستہ کیا ہو؟ جنت سے نکالنے کا راستہ یہ ہونا چاہیے، میں کیوں نکلا؟ رب کی نافرمانی کی بنا پر، بس یہاں بھی ہم وہی کام کروائیں گے۔ لیکن رب کی نافرمانی، میرے پاس رب کی نافرمانی تھی تکبر کی حساب سے، کہ میں نے تکبر سے رب کی نافرمانی کی تھی،
یہ نیک انسان ہے، اچھا انسان ہے. اچھے انسان کو تکبر کی تعلیم دو، وہ تکبر نہیں کرے گا. اس کو برائی کی بات بولو، یہ برائی نہیں مانے گا. اس کو اچھائی کی بات کرو، یہ فوراً قبول کر لے گا. اس کے سامنے اچھائی پیش کرو، یہ فوراً مانے گا. اچھا انسان ہے، نیک انسان ہے، تو نیک انسان کے سامنے اچھائی پیش کرو گے، نیک انسان جلدی قبول کرتا ہے. برائی کی بات کرو گے قبول نہیں کرے گا. تو ابلیس نے سوچا اچھے راستے کے حساب سے ہی اس کو گمراہ کرتے ہیں. اچھائی کی بات کریں گے یہ مانے گا اور رب کی نافرمانی کر بیٹھے گا. کیسے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا کہ لا تقربا هذه الشجرہ، جنت میں جہاں چاہو کھاؤ پیو، لیکن وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، جنت میں جہاں چاہے رہو کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب نہیں جانا. اب یہ جو درخت تھا یہ آزمائش کے لیے تھا، یہ آزمائش کے لیے تھا. اس درخت کے قریب نہیں جانا. ابلیس کو آزمایا گیا، وہ فیل ہو گیا. اب یہاں انسان کو آزمایا جا رہا ہے، اور وہ بھی جنت کے اندر، جنت میں رکھ کر عیش و آرام کی زندگی دے کر. اب شیطان آتا ہے اور ان سے کہتا ہے وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَن تَكُونَا مَلَكَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ. اے آدم، آپ کو پتہ ہے اللہ نے یہ درخت کھانے سے منع کیوں کیا ہے؟ بھلا یہ جنت ہے، جنت میں حرام چیز ہوگی؟ نہیں ہوگی. خبیث چیز ہوگی؟ نہیں ہوگی. تو یہاں کچھ حرام اور خبیث ہے ہی نہیں، تو یہاں گناہ کہاں سے؟ یہاں برائی کون سی ہے؟ کوئی برائی نہیں ہے یہاں پر. لیکن تمہیں یہ معلوم ہونا چاہیے یہ اتنا مبارک درخت ہے، اتنا اچھا درخت ہے یہ، جس درخت کے پھل کے کھانے سے تم کو منع کیا گیا ہے. اگر تم یہ کھا لو ان تکونا ملکین، تو آپ اور آپ کی بیوی حوا یہ دونوں فرشتے بن جاؤ گے. یعنی آپ کا مقام بلند ہو جائے گا. آپ انسان ہو نا، آپ فرشتے بن جاؤ گے. فرشتے اللہ کے مقرب بندے ہیں، آپ اللہ کے مقرب بندے بن جاؤ گے. اب نیک انسان کو جب کہا جائے کہ آپ یہ کام کرو اللہ کا مقرب بندہ بنو گے، تو نیک انسان کیوں نہ مانے؟ نیک انسان تو اسی لیے نیکی کر رہا ہے کہ اللہ کا مقرب بنوں. تو اسے یہ کہا گیا یہ درخت کے پھل میں وہ قدرت ہے، وہ قوت ہے کہ اگر یہ پھل کھا لو ان تکونا ملکین، یا پھر او تکونا من الخالدین، یا اگر آپ فرشتے نہیں بن سکو تو کم سے کم ایک دوسرا راستہ ہوگا اس میں، وہ یہ ہے اس جنت میں تم ہمیشہ رہو گے. اس درخت کے پھل کے اندر وہ تاثیر ہے کہ جو یہ پھل کھا لے گا وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رہے گا. اور ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ دنیا میں ہماری محنت کس چیز کے لیے ہے؟ اسی جنت کے لیے ہے. بھلا ہمیں کوئی جنت کا راستہ بتائے کہ یہ راستہ چلو اس پہ جنت ہے. تو کون سا عقل مند انسان ہے جو چلنا چاہے؟ اور پھر آدم علیہ السلام کیا وہ جنت میں نہیں رہنا چاہیں گے؟ وہ تو نبی ہیں، پہلے انسان ہے، جنت تو دیکھ رکھی ہے انہوں نے، اتنی اچھی جگہ. تو یہاں اب ان کے سمجھ میں یہ آیا بات تو صحیح نظر آ رہی ہے، میں تو جنت میں رہوں یہ کتنی اچھی بات ہوگی، یا فرشتہ بن جاؤں اس سے اور اچھا، اللہ کا مقرب بن جاؤں اس سے بہتر اور کیا ہو سکتا ہے. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ. اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں جو آیت نمبر 22 اور 23 میں ہے جو میں نے آج تلاوت کی، فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ. اللہ تبارک، تو یہاں پر
شیطان نے، ابلیس نے ان دونوں کو دھوکے میں ڈال دیا. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، یہاں دھوکے میں ڈال دیا دونوں کو. دونوں سے قسم کھا کر کہا دیکھو میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں، تم کو رب نے نہیں بتایا ہے یہ بات، میں بتا رہا ہوں. جیسے کچھ لوگ ہوتے ہیں بڑے چپکے سے آ کے بولتے ہیں میں تمہارا دیکھو بڑا خیر خواہ ہوں، بڑی ہمدردی رکھتا ہوں تم سے، میں تمہارا اپنا ہوں، دوسرا نہیں بولے گا میں تم سے بول رہا ہوں. تو یہ ابلیس آ کر آدم اور حوا سے کہتا ہے دیکھو یہ پھل اصل میں کھانے والا جنت میں رہتا ہے، اس لیے تم کو منع کیا گیا ہے، تم کو یہاں رکھا نہیں جانے والا ہے. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اس نے ان دونوں کو دھوکے میں ڈال دیا. فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. اب جیسے اس دھوکے میں آنے کے بعد آدم اور حوا نے وہ درخت کا پھل کھا لیا. فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ، جب انہوں نے درخت کا پھل کھایا، بدت لہما سوآتہما، ان دونوں کے بدن پر جو کپڑے تھے وہ اتر گئے، ان کی شرمگاہیں ظاہر ہو گئی دونوں میاں بیوی کے سامنے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں کو جنت میں ایسا لباس پہنایا تھا جو نورانی لباس، جنتی لباس. وہ جنتی لباس تھا جو ظاہر نہیں لیکن نورانی لباس تھا، کیا اس سے ایک دوسرے کی شرمگاہیں نظر نہیں آتی تھی، آدمی ساتر تھا، چھپا ہوا تھا. جیسے ان دونوں نے یہ اس درخت کا پھل کھایا، بدت لہما سوآتہما، تو اس وقت ان دونوں کی شرمگاہیں ایک دوسرے کے سامنے ظاہر ہو گئی. تو جیسے انہیں ایک دوسرے کی شرمگاہیں دکھنے لگی، ان کو شرم آنے لگی، حیا آنے لگی. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، تو جلدی جلدی جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے بدن پر وہ ڈھانکنے لگے. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ. اب یہاں ابلیس نے ان سے یہ کہا تھا کہ یہ پھل کھانے سے تم جنت میں رہو گے، وہ نیکی سمجھ کر، اچھا سمجھ کر انہوں نے وہ راستہ اپنایا اور وہاں یہ شرمندگی اٹھانی پڑی. اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ شیطان جھوٹا ہوتا ہے. یہ انسانوں کے سامنے زندگی میں برائی کو، رب کی نافرمانی کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے، رب کی نافرمانی کو خوبصورت بنا کر پیش کرتا ہے. فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، کوئی بھی برائی ہے تو برائی کو برائی نہیں بتاتا وہ. جیسے مثال کے طور پر آج دنیا کے اندر بے حیائی کو لوگوں نے ماڈرن کا نام دیا ہوا ہے، یہ ماڈرن طریقہ ہے. عورتیں اگر بے حیا بغیر لباس کے یا آدھے کپڑے کے گھوم رہی ہوں تو لوگ کہتے ہیں واہ کیا ترقی یافتہ دور ہے، ماڈرن زمانہ ہے یہ. اور وہیں پر کوئی عورت حجاب والی ہو تو کہتے ہیں یہ اناڑی ہیں، یہ کم پڑھے لکھے لوگ ہیں، دماغ سے پیدل لوگ ہیں، یہ پرانے خیال کے لوگ ہیں، تنگ نظر کے لوگ ہیں، تنگ دل لوگ ہیں، دل تنگ، نظر تنگ، اناڑی ہیں، جاہل ہیں. اور جو آدھے ننگے ہوں، ہاں یہ ہیں، بہت مہذب لوگ ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، اچھے لوگ ہیں، اچھی سوچ، اچھے دل والے ہیں. اور یہ ایسا کہنے والے کافر نہیں ہیں، مسلمان ہیں. کافر تو کافر ہیں، ان سے کیا شکایت ہے. یہ ایسا کہنے والے بہت سے مسلمان ہیں. مسلمان اسی نظریے پر ہیں آج. اس لیے مسلمانوں کے گھرانوں میں بھی مسلمان اپنے بچوں کو حجاب سے باز رکھتے ہیں کہ بچے حجاب وجاب نہیں پہننا ورنہ کہیں تمہاری عزت نہیں ہوگی. یہ ننگا پن یہ معاشرے کی عزت ہے.
ننگا پن معاشرے کی عزت ہے، لوگوں کی نگاہ میں عزت ہوتی ہے. تو اس طرح سے شیطان برائی کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے اور اس کو اچھا ہی سمجھ کر لوگ قبول کرتے ہیں. تو یہاں شیطان نے ایسا ہی کیا. تو جیسے ہی انسان برائی کر بیٹھتا ہے تو یہاں ایک اشارہ کر دیا گیا، رب کی جب نافرمانی کرو گے ننگے ہو جاؤ گے. رب کی نافرمانی کرو گے ننگے ہو جاؤ گے. جیسے یہاں ان کا نورانی لباس اتر گیا تھا اور آج رب کی نافرمانی کرنے والے دنیا میں ننگے گھوم رہے ہیں. ظاہری لباس سے بھی نورانی لباس تو اتر ہی گیا ہے، ظاہری لباس بھی ان کا اتر گیا اور ان کے اندر کی حیا ختم ہو گئی. جو انسان میں نیکی ہوتی ہے تو حیا باقی رہتی ہے. جب انسان سے برائی ہو جائے تو فوراً حیا کر کے وہ اپنے آپ کو ڈھانپنے لگتا ہے. لیکن جب انسان کے اندر برائی زیادہ ہو جائے تو اسے پھر حیا نہیں آتی، پھر وہ ننگے پن کو عار محسوس نہیں سمجھتا، اس کو برا نہیں سمجھتا اور وہ کام پہ لگا رہتا ہے. فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ. اور پھر اب یہاں انہوں نے پھل کھا لیا، اب انہیں نورانی لباس اترنے پر شرم آنے لگی، حیا آنے لگی، جنت کے درختوں کے پتے اپنے بدن پر ڈالنے لگے، انہیں افسوس ہونے لگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آواز دی آدم اور حوا کو، وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ. اور ان دونوں کے رب نے ان دونوں کو آواز دیا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے پھل کھانے سے منع نہیں کیا تھا؟ میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا؟ تم نے پھل کھا لیا، میری نافرمانی کی، میری بات نہیں مانی، نتیجہ اب سامنے دکھائی دیا. یہ ہے اس کا نتیجہ کہ تمہارے کپڑے اتر گئے. یہاں مسئلہ یہ تھا کہ اس درخت کے پھل کھانے سے جنتی ہوں گے یا درخت کا پھل کھانے سے رب کی نافرمانی ہوگی. اللہ کا فرمان تھا یہ درخت کا پھل نہیں کھانا ہے، اب کھانے سے اس کی نافرمانی ہوتی تھی. ابلیس نے کیا بتا دیا کہ درخت کا پھل کھانے سے آپ جنتی بنو گے. تو مسئلہ جنتی بننے نہ بننے کا نہیں تھا، مسئلہ یہاں پر رب کی فرما برداری کا تھا کہ رب کی فرما برداری میں جنت ہے اور رب کی نافرمانی میں جہنم ہے. تو انہوں نے وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ جو بات تھی، وہ جو حکم تھا، اس کو انہوں نے بھلا دیا. فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا. کہتے ہیں آدم علیہ السلام بھول گئے، کافی عرصہ گزر گیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ درخت کا پھل کھانے سے منع کیا. ابلیس بار بار اصرار کرتا رہا، قسم کھا کے سمجھاتا رہا. پھر وہ ذہن سے بات نکل گئی اور انہوں نے سمجھا کہ چلو کھا ہی لیتے ہیں، جنت میں ہی رہنا ہے، اور انہوں نے وہ غلطی کر دی. اب اس کے بعد کہتے ہیں أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ. کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے پھل کھانے سے منع نہیں کیا تھا؟ اور کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تم دونوں کا کھلا دشمن ہے؟ یہ تو دشمن ہے، یہ جھوٹا ہے، اس کی بات ماننی ہی نہیں ہے. قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. یہاں ہے فرق. غلطی دونوں سے بھی ہوئی تھی، ابلیس سے غلطی ہوئی، آدم سے بھی غلطی ہو گئی. اب دونوں میں فرق یہاں ہو رہا ہے. انہوں نے کہا قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا، اے ہمارے رب ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر دیا، ہم سے غلطی ہو گئی.
تو نے ہم کو منع کیا تھا، لیکن ہم نے سمجھا کہ یہ پھل کھانے سے جنت میں رہیں گے، تو چلو جنت والا کام کر ہی لیتے ہیں۔ تو جنت والا کام سمجھ کر ہم نے کیا، فرشتوں والا کام سمجھ کر ہم نے کیا تھا۔ ہمیں کیا پتا یہ فرشتوں والا کام ہمیں جہنم میں لے جائے گا، یہ برائی پر لے جائے گا۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا، اصل ہے تیری فرما برداری، جیسے تو نے کہا ہے ویسا مان لینا، یہ اصل ہے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ یہ فنا جنت کا راستہ ہے، یہ فنا فرشتوں والا راستہ ہے، نہیں، اس کے کہنے پر جنت اور فرشتوں کا راستہ نہیں بنتا۔ رب کی فرما برداری میں جنت ہے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر اتنے مسلمان ہیں، یہ فلاں نماز پڑھو اس سے جنت ملے گی، یہ فلاں ذکر کرو اس سے اتنے گناہ معاف ہو جائیں گے، یہ فلاں کام کرو اس سے یہ آپ کو ثواب ملے گا۔ کہاں ہے یہ؟ انسانوں نے بتایا، علماء بتا رہے ہیں، نبی نے بتایا ہے؟ نہیں بتایا تو کیا ہوا؟ علماء تو بتا رہے ہیں، اچھا ہی تو ہے، بات تو اچھی ہے نا۔ بھائی نماز پڑھنا کیا گناہ کا کام ہے؟ ذکر و اذکار کرنا گناہ ہے کیا؟ درود پڑھنا گناہ ہے؟ غلط کیا ہے اس میں؟ اچھا ہی تو ہے، اچھا کام کرو گے جنت ملے گا، ہم اچھا ہی تو کام کر رہے ہیں۔ لوگ ایسی چیزوں کو اچھا بتا کر پیش کر رہے ہیں اور لوگ اچھا سمجھ کر عمل کر رہے ہیں۔ جیسے ابلیس نے اچھا بتا کر آدم سے کہا تھا یہ جنت والا راستہ ہے، اس پر عمل کر لو۔ انہوں نے یہ نہیں دیکھا اس پہ رب کا حکم کیا ہے، اس کے کہنے پر کوئی اچھی اور کوئی چیز بری نہیں ہوتی ہے۔ اچھائی اور برائی کا جو معیار ہے ہمارے پاس وہ رب کا کلام، نبی کا فرمان، بس یہی معیار ہے۔ وہ فلاں مولوی صاحب کہہ رہے ہیں، فلاں امام صاحب کہہ رہے ہیں، فلاں مسلک کہہ رہے ہیں، نہیں، یہ ان کے کہنے سے نہیں ہے، ورنہ ان سب کے پیچھے شیاطین ہیں جو برائی کے راستے کو اچھا بتا کر پیش کر رہے ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں صلاۃ الرغائب یا وہ فلاں ہزاری نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ اس میں 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں۔ بھلا 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے سے گناہ کیا ملے گا؟ ایک بار سورہ اخلاص پڑھیں گے ہر حرف پر 10 نیکی ملے گی، تو جتنی بار پڑھیں گے اتنے حروف پر نیکیاں ملتی جائے گی۔ غلط کیا ہے اس کے اندر؟ تو لوگوں نے ہزاری نماز کی جیسے ایک نماز بنا لی اور کہا کہ یہ نماز پڑھتے رہو۔ بظاہر دیکھے تو کوئی غلط چیز نظر نہیں آتی ہے۔ رجب کے کنڈے بنانا ہے، بھائی کنڈے بنائیے، کیا چیز ہے اس کے اندر؟ شکر ہے، گیہوں کا آٹا ہے، تیل ہے، حلال چیزیں ہیں، مکس کر دیا، بنا لیا، بنا کے کھا لیا، میٹھا لگا ہے، کسی کا پیٹ بھر گیا۔ جن چیزوں سے بنایا گیا ہے وہ حرام نہیں ہے، کسی بھوکے کو کھلایا جا رہا ہے، بھوکے کو کھلانا حرام نہیں ہے، اچھا ہی تو ہے، اور یہ اچھا کام جنت والا راستہ ہے۔ 10ویں 40ویں برسیاں کر رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں غلط کیا ہے اس کے اندر؟ حرام کیا ہے؟ حلال پیسہ کمائی حلال کی ہے، بکرا حلال کا ہے، بسم اللہ کہہ کے ذبح کیا ہوا ہے، مردے کو ثواب ملے، یہ نیت ہے، نیت بھی اچھی ہے۔ بھلا مردے کو ثواب پہنچانا گناہ کیسے ہوا؟ ماں باپ نے کروڑوں روپے رکھا تھا میرے لیے، میں 10,000 روپے خرچہ کروں، ایسا نہیں ہو سکتا کیا؟ ہر جگہ آپ دیکھیں گے سب کو یہی دکھایا جاتا ہے، بہت اچھا کام ہے یہ بہت اچھا کام، جنت والا راستہ ہے، آپ یہ کام کرو گے جنت میں رہو گے ہمیشہ کے لیے، جیسے ابلیس نے آدم سے کہا تھا۔ تو مسئلہ یہ نہیں ہے کہ اچھا اور برا کیا ہے، اس کا معیار یہ ہمارے پاس اللہ رب العالمین کا حکم ہے۔ کیا آپ کو یہ کام کرنے کا حکم اللہ نے دیا؟ کیا یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا؟ رب نے حکم نہیں دیا، نبی نے آپ اس پر عمل نہیں کیا ہے، تو آپ یہ سمجھ جائے کہ یہ کام ابلیس والا کام ہے، وہی کام ہے جو ابلیس نے آدم سے کہا تھا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین، یا تو آپ فرشتے بن جاؤ گے یا جنتی ہو جاؤ گے۔ آدم نے جو غلطی کی تھی تکبر کر کے نہیں، رب کی نافرمانی کی نیت سے نہیں کیا تھا،
ابلیس نے کام کیا تھا، وہ آدم نے کیا تھا فرشتہ بننے کے لیے اور رب کی جنت میں داخل ہونے کے لیے۔ فرشتہ بنوں گا، رب کا فرما بردار بنوں گا، رب کا مقرب بنوں گا، نیت اچھی تھی، لیکن رب کا حکم وہ نہیں تھا۔ ایسے ہی بدعت و خرافات میں جو مبتلا انسان ہے، نیت اچھی ہے، نیک کام، جنتی ہوں گے، ثواب ملے گا، بتانے والے بھی اسی انداز سے بتاتے ہیں، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا حکم ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ نبی کا اس پر عمل ہے یا نہیں ہے؟ نہیں ہے۔ تب نبی نے فرمایا کہ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جو کوئی بھی ایسا کام کرے جو کام میرا نہ ہو یا اس کام پر میرا حکم نہ ہو، وہ مردود ہے۔ کوئی بھی کام ہو، کوئی بھی کام جس پر میرا حکم نہ ہو، مردود ہے۔ تو یہ بہت بڑی بہترین معیار اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر ایک بہترین سبق دے دیا ہے۔ قال ربنا ظلمنا انفسنا، ان دونوں نے کہا ہے ہمارا رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر تو ہمیں معاف نہ کریں اور ہم پر رحم نہ کریں تو ہم برباد ہونے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یعنی اب یہاں آدم اور حوا نے مغفرت چاہی، معافی بھی چاہی اور رحمت بھی چاہی، تو ہمیں بھی معافی کے ساتھ ساتھ رحمت کی ضرورت ہے کہ ہم یہ اللہ سے یہ دعا کریں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر اور ہم پر رحم فرما۔ گناہوں کی معافی اور جنت میں داخلے کے لیے اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے، جنت میں داخلے کے لیے اللہ کی رحمت کی ضرورت ہے۔ تو یہ سبق دے دیا گیا، انسان ہو یا جن ہو، اگر ان سے کبھی غلطی ہو جائے تو یہ معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر لی، جیسا کہ آگے کی آیتوں میں موجود ہے، اور بھی اس واقعے کا کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے، انشاءاللہ اس کو آئندہ کے درس میں بتا دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو رب کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کی توفیق دے، اور جب بھی کوئی غلطی ہو، گناہ ہو، رب کے سامنے توبہ کرنے، معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔